کراچی سے وقار صاحب نے ایک مسئلہ کافی تفصیل سے لکھا ہے۔ وقار صاحب اس میں بعض باتیں ایسی ہیں جو غیر ضروری ہیں، ان کا فتوے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کی عمر کچھ بھی ہو اور شادی کی تاریخ وغیرہ وغیرہ، حال ہی میں شادی ہوئی ہے، ان چیزوں کی کوئی بات نہیں۔ آپ جن مولوی صاحب کے پاس گئے تھے انہوں نے جو فتویٰ دیا، اب یہ لمبا مسئلہ ہے لیکن اس کا بیان اب آپ نے جیسے لکھا ہے اس کا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو جو حدیث انہوں نے آپ کو سنائی، اصل میں ابو داؤد اور امام بخاری نے رحمہ اللہ کتاب النساء میں ایسی روایات نقل کی ہیں، اور جہاں تک ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے، انہوں نے کتاب الطہارہ میں کئی احادیث اس موضوع پر مسلسل نقل کی ہیں۔ ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، اور ان کی کتاب ہر دور میں فقہا کا مرجع رہا ہے کہ محدثین اور فقہا خاص طور پہ اس کتاب سے مستفید ہوتے رہے ہیں۔ مختصراً یہ کہ مختصر بھی اس کا کافی طویل ہو جاتا ہے، اس حدیث کے 9 پہلو ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا، فی الذی یاتی امرأتہ وہی حائض، کہ عورت کے ایام تھے اور ایام کے دنوں میں اس نے اپنی بیوی سے تعلق قائم کیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتصدق بدینار، 1 دینار کے بقدر سونا اللہ کی راہ میں دو، اور نصف دینار، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آدھا دینار اللہ کی راہ میں دو۔ یہ حدیث کئی روایات لائے ہیں اس کے بعد، اور ان سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حکم دیا ہے کہ وہ اس صدقے کو کرے اور اللہ سے گویا کہ توبہ اور استغفار کرے۔ حدیث میں پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو دینار کا حکم ارشاد فرمایا، تو ہمارے حنفیہ مالی تعزیر کے قائل نہیں ہیں۔ اس کی ذرا سی تشریح بعد میں بھی آ جائے گی۔ یہ جو ایام کے دنوں میں بیوی کی قربت ہے یا کسی سے مرد و عورت سے غیر فطری افعال ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ شدید نکیر فرمائی ہے، اور آخری حد یہ فرمائی ہے کہ جو اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے فقط کفر بما انزل علی سیدنا محمد، تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی گئی ہے یہ اس کا منکر ہے، کافر۔ اتنی شدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے کہ اسے فرمایا وہ اس امت سے خارج ہے، اس لیے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کے دھلنے کے لیے صدقے کا ارشاد فرمایا۔ اب صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو دھو دیتا ہے، یہ تو پکی بات ہے، اور جگہ بھی آیا ہے۔ صدقہ اللہ کی راہ میں کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ لوگوں جو تمہارے گناہ، تمہاری تقدیر اس کو یعنی مطلب اس کو بھڑکا دیتے ہیں یا خدا کا غضب اس پہ نازل ہوتا ہے، صدقہ کرنا اس کو بجھا دیتا ہے۔ تطفئ غضب ربکم، تمہارے پروردگار کے غصے کی آگ بجھ جاتی ہے جب تم اللہ کی راہ میں سجدہ کرتے ہو، جب صدقہ کرتے ہو۔ صدقہ کرتا ہے کسی غریب آدمی کو، ضرورت مند کو، وہ اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، اور اس کی غلطی کو دوسرے کی کرنے والے صدقے کی معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ رضی اللہ عنہم آپ سے صدقہ آپ کے پاس لے کے آئیں تو آپ ان کا صدقہ قبول فرما لیجئے، ان کے مال کو لے لیجئے۔ تو طاہرہم، اللہ انہیں دو لفظ ارشاد فرمایا، اللہ انہیں صاف کر دے گا اس گناہ سے، صدقے سے گناہ صاف ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور اللہ اس کو اتنا پاک کر دے گا کہ آئندہ سے اس کو اس گناہ کی رغبت آہستہ 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 کم ہو جائے گی، یہ گناہ آہستہ آہستہ چھٹتا چلا جائے گا کیونکہ اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ اور پھر فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ صدقہ کرے اور آپ رکھ لیں، آپ ان کے لیے دعا مانگا کیجیے، یا اللہ اس کے اس گناہ کو معاف فرما، یا اللہ اسے پاک کر دے، یا اللہ اس کے صدقے کو قبول فرما۔ اس لیے جو لوگ خرچ کرتے ہیں نا خدا کی راہ میں، ان لوگوں کے لیے دعا کرنا، یہ بھی جو لیتے ہیں صدقات، مولوی صاحب، مفتی صاحب، مدرس، یہ وہ جو بھی، یہ ضروری ہے کہ ان کے لیے، کہ وہ اس کے لیے کم سے کم اخلاقی اعتبار سے ضروری ہے کہ وہ اس دینے والے کے لیے دعا مانگے۔ اللہ نے فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان کے لیے دعا کیا کیجیے۔ اور پھر فرمایا اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، یہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ انہیں پتہ چل جائے کہ آپ ان کے لیے دعا مانگتے ہیں تو انہیں سکون آ جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے ان کا کہ حضرت نے ہمیں دعا دی۔ بہت بڑی بات ہے یہ، لوگ ان نفسیاتی چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی اور اس کا دور زیادہ سے زیادہ یہی بتا سکتا ہے نا کہ کون سا جذبہ ابھرتا ہے اور اس سے آنسو بہتے ہیں، مثلا اس سے طاقت میں مثلا اضافہ ہوتا ہے، یہی بتا سکتی ہے نا سائنس۔ سائنس یہ تو نہیں بتا سکتی کہ یہ کیوں باطن میں کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ بس اتنا بتا دیتی ہے کہ یہ اس طرح ہوا اور یہ اس طرح ہوا، باقی اس کے پیچھے جو محبتیں اور نفرتیں کار فرما ہے نا، سائنس کو کیا پتہ ہے کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے صدقہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ اور صدقہ کرو۔ دونوں روایتیں ہو گئیں، ایک روایت یہ کہ 1 دینار صدقے کا حکم فرمایا، ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا دینار فرمایا۔ دینار کا وزن 4.5 ماشے سونا، 4 گرام 374 ملی گرام، ایسا گناہ ہو جائے تو حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دینار صدقہ کرنا ہے، اور 1 دینار صدقہ یہ اور اللہ کے حکم کو توڑیں اور مزے لینے ہیں، تو یہ آج کے ریٹ کے مطابق ابھی صبح ہم دیکھ رہے تھے 1,88,082 روپے پڑتا ہے، سمجھے؟ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف دینار فرمایا ہے تو یہ نصف دینار کا 94,000 روپے پڑتا ہے۔ تو فرمایا اتنا پیسہ اس گناہ پہ اللہ کی راہ میں دو تاکہ تم نے خدا کا حکم توڑ کے جو آگ جلائی ہے یہ اس پہ پانی پھینکے، یہ مداوع ہو سکے۔ اس لیے یہ تو ہوا شوہر کا، اور اگر عورت بھی اس پہ راضی تھی جانتے بوجھتے ہوئے اور اس نے شوہر کو سمجھایا بھی، وہ نہیں مانا، اس پہ جبر ہوا تو پھر تو اس کے ذمے کچھ نہیں، لیکن اگر وہ اپنی خوشی سے راضی تھی یا یہ کہ شوہر کے کہنے پہ راضی ہو گئی تو اس کو بھی اتنا ہی جرمانہ لگے گا، 1,88,082 روپے اور 1,88,082 روپے دونوں پہ پڑے گا، کیونکہ دونوں کی رضامندی سے ہوا ہے، اور عورت نے اگر اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی ہے تو پھر وہ بری ہے، یہ ساری چیزیں شوہر کے ذمے آئیں گی۔ اور یہ پیسہ جائے گا، یہ یاد رکھنا، یہ پیسہ جائے گا ان کے لیے جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، سمجھے؟ یہ مسجد کی تعمیر میں نہیں خرچ ہو سکتا،
یہ سادات کو پیسہ نہیں دیا جائے گا، اس کے مصارف صرف وہ ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ میں واجب ہو جاتا ہے نا غریبوں کو دینا، کسی کو مالک بنانا۔ تو یہ پیسہ اب کوئی مسجد میں ڈال دے تو نہیں لگا، یہ پیسہ جائے گا ان کو جن پر زکوٰۃ لگتی ہے، اور زکوٰۃ کے مصارف کئی مرتبہ آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ اس کے حقدار کون ہوتے ہیں۔ اب بات آ گئی کہ حنفیہ کے نزدیک مالی تعزیر نہیں ہے۔ حنفیہ کا پکا یہ اصول ہے کہ کوئی شخص، حکومت بھی کسی شخص کو مالی تعزیر نہیں کر سکتی۔ اس لیے پولیس کے جتنے چالان ہوتے ہیں سب حرام کا پیسہ ہے جو گورنمنٹ لے جاتی ہے، سب حرام، سمجھے؟ بچوں سے جو مالی جرمانے اسکول میں لیتے ہیں کہ 10 دن نہیں آئے اور لہذا 100 روپے جمع کرو، یہ 100 روپے حرام ہیں۔ سور کا گوشت کھا لے، یہ پیسہ نہ کھائے، والعیاذ باللہ، یہ اتنے حرام۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک ہمارے سارے مالی نظام کی بنیاد ہے۔ آپ نے فرمایا لا یحل لرجل، کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ یاخذ مال اخی، اپنے بھائی کا مال لے، الا بطیب نفسی، جب تک کہ وہ خود مال دینے پہ راضی نہ ہو۔ کیوں چالان میں 5000 دیں؟ نہیں ہے راضی، تمہارے نظام خود ٹھیک نہیں ہے، میں نے خلاف ورزی کی ہے تو تم نے کون سی تربیت کا بندوبست کر دیا تھا؟ 1000 چیزیں، 10,000 جرمانہ، 5,000 سب حرام کھاؤ اور اس کے نتیجے بھگتو کہ تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں اور تمہاری اولادیں تباہ ہو جائیں۔ کوئی چھوٹے بڑے کے ادب اور یہ حرام کھلانے کے تو نتیجے ہیں۔ اس لیے حنفیہ کے نزدیک مالی تعزیر قطعاً روا نہیں ہے۔ بڑے بدبخت اور سور کا گوشت کھانے والے ہیں، یہ زمین تم نے لی تھی 10 لاکھ میں، ادائیگی میں تاخیر ہو گئی، اب 5 لاکھ تو پہ جرمانہ ہے۔ بھئی تم کون ہو جرمانہ لگانے والے؟ یہ جب 20-30 سال بعد جرمانے نکلتے ہیں نا، جوان لڑکے مر جاتے ہیں، اور 30 سال بعد، اور پھر اولادیں جو معذور پیدا ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، والعیاذ باللہ، اس وقت نہیں یاد آتا کہ میں نے بھی ظلم کیا تھا، میں نے بھی کسی کا پیسہ ناحق مارا تھا، یہ آج بھگتو، شکر کرو اسی دنیا میں صاف ہو گئے ہو، آخرت میں تجھے مار پڑنی ہے، ابھی وہ باقی ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک مالی جرمانہ کہیں جائز نہیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیوں آخر مالی جرمانہ عائد کیا، 1 دینار یا نصف دینار؟ اس لیے تابعین کا فتویٰ یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تنبیہ فرمانی تھی، احساس دلانا تھا، اور یہ اس لیے کیا کہ اسے احساس ہو کہ اس نے کتنا گناہ کیا ہے۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں، تابعین کہتے ہیں، حماد بن ابی سلیمان کہتے ہیں، سفیان ثوری ہیں، بہت بڑے بڑے حضرات ہیں، ابو شعثا ہیں، ابو زناد ہیں رحمہم اللہ، وہ سب کہتے ہیں کہ یہ جرمانہ، یہ صدقہ واجب نہیں ہے۔ اور یہی فتویٰ حماد بن ابی سلیمان سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اصل فقہ حنفی عبداللہ ابن مسعود، سیدنا عمر اور علی رضی اللہ عنہ 3 تھے۔ ان سے پھر اگلی پیڑھی اور پشت میں آئے اسود اور علقمہ، جنہوں نے ان سے پڑھا تھا، اور اسود اور علقمہ سے پھر ان کے بھانجے ابراہیم نخعی آئے، اور ابراہیم نے پڑھا تھا پھر حماد سے، حماد سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اوپر سے جو فتویٰ چلا آ رہا تھا اس کے مطابق یہ چلے۔ اور غالباً سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ فتویٰ دیا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے، بس اس انسان کے ساتھ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، امت میں یہ ضروری نہیں۔ جب ضروری نہیں ہے تو پھر مستحب ہے۔ کوئی بہت ہی متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والا ہو تو یہ 3-4 لاکھ اپنے اور بیوی کے دے دے،
کہ خدا معاف کرے۔ اور اب حنفیہ کے نزدیک اب آتے ہیں مسائل، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یار جتنا ہو سکے صدقہ کر دو، 5,000 10,000 1,000 10 روپے کچھ نہ کچھ صدقہ کر دو بس کہ اللہ معاف فرمائے۔ حنفیہ اس مالی تعزیر کے قائل نہیں ہیں۔ یہ ہے وقار صاحب آپ کے مسئلے کا پورا حل۔ آپ چاہیں تو کچھ صدقہ کر دیں، وگرنہ اصلاً توبہ اور استغفار بھی کافی ہے، اللہ سے معافی مانگنا بھی کافی ہے۔ سرکاری نوکری میں سرکاری اثاثے استعمال کرنا، احمد صاحب دبئی سے پوچھ رہے ہیں۔ احمد صاحب جو ہمیں معلومات ہیں اس کے مطابق صرف اتنا ہے کہ گاڑیاں گورنمنٹ ہر ایک کو نہیں دیتی، کچھ خاص گریڈز ہیں جن میں گورنمنٹ گاڑی کو الاؤ بھی کرتی ہے، پھر پیٹرول کی سہولت بھی دی جاتی ہے، ہر ایک کو نہیں دیتے۔ تو ملازمت میں جو قواعد و ضوابط اس اصول کے تحت گورنمنٹ نے درج کیے ہوئے ہیں اس کی پابندی ضروری ہے۔ حکومت سے جو گاڑی اور پیٹرول اور یہ چیزیں ملتی ہیں وہ اصل میں امانت ہیں، اور آدمی اس کو امانت کے طور پر استعمال کرے۔ امانت میں خیانت کرے گا تو جو خائن کا حکم ہے وہی اس کا حکم۔ اسی طرح آپ نے پوچھا ہے کہ بلنگ کروانا، یہ جو بلنگ کروانا ہے نا، اوور بلنگ اس میں جو ہوتی ہے یہ جائز نہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ گورنمنٹ کا مال کھائے گا اور وہی چیزیں جو پہلے آپ سے عرض کی ہیں وہ اس پہ آ جائیں گی۔ گورنمنٹ کا مال اس کی اجازت کے بغیر لینا درست نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹ نے اس کا مال ضبط کر لیا، گورنمنٹ نے ایسے ہی جرمانہ لگا دیا، گورنمنٹ نے خام خواہ کسی انسان کی زمین ضبط کر دی، گورنمنٹ نے خام خواہ اس کی گاڑی چھین لی، گورنمنٹ کے لوگ آئے میلوڈی میں اور فٹ پاتھ پہ جتنی چیزیں ریڑھی کوئی چیز لگی ہوئی تھی آپ پارا میں آئے اٹھا کر لے گئے۔ اس نقصان کو گورنمنٹ سے واپس لینا، اس میں پھر رائے دو ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ عدالت میں جائے اور عدالت سے آرڈر لے کے آئے، گورنمنٹ پے کرے، لیکن اب تو وہ ہے ہی نہیں بات۔ اور کچھ فقہا اور مفتی حضرات کا خیال ہے کہ اپنا حق وصول کر لے اگرچہ جنس بدل جائے۔ پہلے زمانے میں حنفیہ کا فتویٰ یہ تھا کہ جنس بدل جانے پہ نقصان پورا کرنا جائز نہیں۔ ایک آدمی نے 10,000 قرض دیا ہے، آپ کو 10,000 ہی واپس لینے ہیں، لیکن لوگوں کے معاملات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اس نے 10,000 قرض واپس نہیں دے رہا، جان بوجھ کے نہیں دے رہا، حالات کا جائزہ لے کے دیکھ لینا چاہیے۔ دوسرا جا کے اس کی موٹر سائیکل لے آتا ہے، کہتا ہے پیسے دو لے جاؤ نہیں تو میں بیچ دوں۔ اس نے بیچ دیا، 15,000 میں بیچا، 10 اپنے پاس، 5 اس کو واپس کرے گا کہ میں نے اپنا قرضہ وصول کر لیا ہے۔ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو اصل فتویٰ تھا اس کو بدلا ہے، خود اپنا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مسجد کا مال دوسری مسجد میں استعمال کرنا جائز نہیں تھا۔ انہوں نے فرمایا میں نے یہی فتویٰ دیا۔ پھر میں ایک مرتبہ گزر رہا تھا دمشق میں تو ایک ظالم آیا، ایک ظالم آیا، فتویٰ مجھ سے مسجد والے نے پوچھا تھا کہ ہماری مسجد ویران ہو رہی ہے، ٹائلز بہت اچھی ہیں، تو میں نے کہا بالکل جائز نہیں ہے اس کی ٹائلز کو لینا اکھیڑنا، دوسری مسجد میں لگانا جائز نہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس مسجد بالکل اجڑی ہوئی، تو میں نے کہا وہ ٹائلز کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی فلاں ظالم آیا تھا، یہاں سے اٹھا کے گھر لے گیا، اپنی کوٹھی میں لگا دیے۔ تو میں نے فتوے کو تبدیل کیا اور میں نے کہا آئندہ سے ایک مسجد کا مال دوسری میں استعمال کرنا جائز ہے۔ یہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانت لہ، لوگوں جو امانتیں ہیں اگر کوئی اس کا خیال نہیں رکھے گا تو اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرے گا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ تو یہ اخلاق کی چیز ہے۔ خاتون ایک پشاور سے فرماتی ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم ہے میں وزارت کے ذریعے ضرورت مند کے کاروبار میں لگا سکتی ہوں، منافع خود نہیں لینا چاہتی،
میری نیت مذکورہ شخص کو کام پہ آمادہ کرنا اور اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے، جو منافع ملے گا وہ میں اسی مستحق کو دے دوں گی۔ بالکل نہیں کیا جا سکتا بی بی، بالکل نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ مال میں جتنی بھی زکوٰۃ ہے فطرانہ ہے، غریب لوگ اس کے پرسنل لیول پہ مصرف ہے، محتاج، پیسہ اس کو پہنچنا ہے، پیسہ اس کی تلی میں رکھنا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں جانا۔ اب اس سے کہا جائے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں مزاربت میں لگا دوں، وہ کہتا ہے میں اجازت دیتا ہوں۔ پاکستان میں اگر لگایا تو اب ڈوبا کہ کب ڈوبا، صبح ڈوبا کہ شام ڈوبا، کیونکہ کوئی بھی کاروبار ہے روز اس کے ریٹس نہیں نکل رہے ہوتے۔ آج کل چینی وغیرہ گر رہی ہے نا، تو جس سے چینی رکھی ہوئی اس کا نقصان ہو جائے گا، آٹا گر رہا ہے، حتیٰ کہ اب تو سبزیوں کا ہو گیا ہے کہ روز کے ریٹس روز ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں کون کیا کرے بیچارہ؟ یہ نہیں ہے کہ سارے سرمایہ داری خراب ہوتے ہیں، بڑے بڑے ایماندار کاروبار کرنے والے، وہ جب کہتا ہے جی آپ کا 5 لاکھ ڈوب گیا ہے، تو جس کے ڈوبے ہوتے ہیں نا پھر وہ بھی تو اتنی ہمت نہیں نہ رکھتا، وہ پھر الزامات اور لمبا سلسلہ کیا اس معاشر کا ذکر کرنا ہے۔ اس لیے رقم کو براہ راست مزاربت کے کاروبار میں لگانا جائز ہی نہیں ہے۔ آپ اس کو غریب کو دیں، اس غریب کو ترغیب دلا سکتی ہیں، آپ کہہ سکتی ہیں کس طرح انویسٹ کر لو، یہ کر لو وہ کر لو، تو یہ شرعی اصول کے مطابق وہ اپنی رقم مزاربت کے لیے خوشی سے دے دیتا ہے۔ تو اب جو اس کا نفع ہوگا وہ کسی اور پہ استعمال نہیں ہو سکتا، وہ نفع جو ہے اس کو دینا ضروری ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال کیجئے گا بی بی کہ جو اس مال کو تجارت میں لگا رہا ہے اور جس غریب کا یہ مال ہے، ان دونوں کے درمیان معاہدہ ہوگا، آپ بیچ میں سے نکل جائیں۔ وہ کہے گا کہ میں 60% نفع آپ کو دیتا ہوں، 40% نفع، تو فیصدی میں طے کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ 10,000 ماہانہ لے لیا کرو، 5,000 لے لیا کرو، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ضروری ہے کہ وہ اس کو پرسنٹیج لائے اور کہے نقصان نفع ہونا ہی ہے، جو بھی ہونا ہے 50%، 60-40، 70-30، جو بھی کرے، وہ دونوں کا ایک دوسرے کا تعلق ہے، آپ کا کوئی اس میں حق بھی نہیں۔ اور یہ ہمدردی بہت اچھی ہے، مگر شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ زکوٰۃ کے مال کو، لوگوں کے پیسوں کو، غریبوں کے پیسوں کو اس طرح رسک لے لیا جائے۔ میں اپنے والد صاحب کی شرعی وارث ہوں، میرے والد کا کوئی مرد وارث نہیں ہے، میری پوری فیملی میں والد کے مسلک کو لوگ نہیں جانتے، کیا وراثت کی تقسیم کے لیے کسی ایسے مسلک کا انتخاب کرنا درست اور محفوظ ہے جو قانونی طور پر ہمارے لیے زیادہ مناسب ہو؟ کیونکہ غالب مسلک شافعی پر عمل کرنے سے میرے والد کی وراثت کا 50% خاندان سے باہر چلا جائے گا۔ میں نے اپنے حکومتی مذہبی ادارے کے استاد سے اس مسئلے پہ بات کی، ان کا جواب کافی مبہم تھا کہ آپ اپنی سمجھ اور ثوابدید کے مطابق فیصلہ کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ایک ڈکلریشن میں جو وجوہ ہیں لکھ دوں جس کی بنیاد پر میں اپنا یہ مسلک منتخب کر رہی ہوں۔ دیکھیں بیٹی، ایسے ہو نہیں سکتا کہ وراثت کی بنا پر آپ اپنے مسلک کو تبدیل کر لیں۔ آپ شافعی مسلک کی ہیں، اسی پہ عمل کیجئے، نماز بدل جائے گی، آپ کی زکوٰۃ کی ترتیب بدل جائے گی۔ یہ جو ابھی مسئلہ خاتون اس کے تعلقات شوہر سے، جو امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ واجب ہے اتنا صدقہ کرنا، تو 4 لاکھ دونوں میاں بیوی دیں گے؟ یہ آپ کے ہاں واجب ہے، ضروری ہے، ہمارے ہاں مستحب ہے۔ تو اس لیے محض مال کی خاطر اپنے مسلک کو تبدیل کرنا بہت خطرناک ہے۔ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ہمارے زمانے میں ایک عشق ہو گیا اور لڑکی نے کہا کہ جب تک تم اپنے مسلک کو چھوڑ کے میرے میں نہیں آؤ گے میں شادی نہیں کرتی۔ تو علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ جائز ہے۔ جب میرے پاس فتویٰ پہنچا تو میں نے کہا ایسا نہ کرے، یہ کفر کے قریب قریب کی حرکت ہے۔
علماء بڑے حیران ہوئے، کہنے کہ اس میں کفر کا کیا دخل ہے؟ میں نے کہا تم سمجھتے نہیں ہو، یہ اپنا مسلک ایک لڑکی کے لیے اور لذت کے لیے چھوڑ رہا ہے، اس کے پاس دلائل ہوں دوسرے مسئلوں کے چلے، ہم نے کیا کہنا ہے، لیکن اللہ کے دین کے مقابلے میں اپنے مسلک کو اس طرح سے کھیل بنانا، اللہ نے اگر ایمان چھین لیا تو پھر کیا ہو؟ اس لیے یہ آپ کو سے عرض کیا ہے کہ جس مسلک میں ہیں آپ بس اسی مسلک کے مطابق اس کو رکھیے، چاہے 50% ڈوبتا ہے کہ 70% جاتا ہے، بالکل اس بات کی اجازت کم سے کم فقہ میں نہیں دی جا سکتی کہ محض اپنی جائیداد بچانے کے لیے کل تک حنفی تھے آج شافعی ہو گئے اور آج شافعی تھے تو کل مالکی ہو گئے۔ یہ دین کھیل نہیں ہے۔ ہم کتنے ہی کیسز ایسے جانتے ہیں جہاں اہل تشیع نے لکھ کے دیا کہ میں حنفی ہوں، جائیداد جاتی تھی نا، اور حنفیہ کے نزدیک وہاں اس تقسیم میں بہنوں کو بیٹیوں کو زیادہ حصہ ملتا تھا۔ اس سے پوچھا وکیل سے، وکیل نے کہا اگر شیعہ مسلک اختیار کرو تو بچ جاؤ گے، نہ اس نے کہا اگر حنفی مسلک اختیار کرو تو بچ جاؤ گے، تمہارے نزدیک ہے؟ اس کا حنفیوں کا مسلک ٹھیک ہے نا، زیادہ جائیداد میرے پاس رہی۔ گورے جو تھے نا انہوں نے ایسے ہی قانون نہیں بدلے، گوروں پہ لعنت اور والک پہ اور یہ اور وہ، اور ہم نے قربانیاں دی۔ بچوں تاریخ اٹھا کے دیکھو، انگریز جب آئے تھے اور کورٹس کا نظام انہوں نے ایسے ہی نہیں بدل دیا۔ مقدمہ آتا تھا، گورے کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے، اور بڑے پڑھے لکھے، کہ اگر تم اسلام کے مطابق فیصلہ چاہتے ہو تو وہ قاضی صاحب اس عدالت میں ہیں، چلے جاؤ، تم ہمارے قانون کے مطابق فیصلہ چاہتے ہو تو وہ عدالت ہے، ادھر چلے جاؤ۔ نواب کہتا تھا وراثت کی تقسیم، وہ کہتا تھا ہمارے نزدیک وراثت میں ساری ریاست جائیداد قانونی طور پہ وہ جو ولی عہد ہے، پرنس، اس کو ملے گی، کیا کہتے ہیں اسے، کراؤن پرنس، سب کراؤن پرنس کا، باقی کوئی حصہ نہیں۔ اور اگر اسلام میں جاؤ گے تو داماد کو بھی حصہ دے دیں گے، بہت صورتیں ہیں، وہ تو بیٹی کو بھی حصہ ملے گا، جائیداد بھی تقسیم ہوگی، ریاست بھی تقسیم ہوگی۔ تو جو اس وقت ظالم تھے انہوں نے انگریزی قانون کو اپنایا ریاستیں بچانے کے لیے، اور آہستہ 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 اسلامی قانون ختم ہو گیا اور وہ رہ گیا۔ اچھا قتل ہو گیا، کوئی بات نہیں، قتل میں اگر تم جاؤ ہمارے ہاں تو ہمارے ہاں تو تاریخیں پڑھیں گی، گواہ بلائے جائیں گے، جرا ہوگی، آلہ قتل برآمد ہوگا۔ اچھا بابا اور اسلامی، اس نے کہا وہ تو 3 دن میں بھی ممکن ہے فیصلہ کر دے، وہ ممکن ہے آج ہی فیصلہ کر دے اور پھانسی چڑھ جائے۔ تو پھر انہوں نے کہا ہم ادھر جائیں گے۔ اسی کو اللہ کہتا ہے کہ ثم انصرفوا، لوگ ہٹے میرے قانون سے، صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو، اللہ کہتا ہے میں نے ان کو دین سے ہی گمراہ کر دیا۔ میں نے کہا جاؤ اپنی جائیدادیں مال سنبھالو، میرے اس دین کو چھوڑ۔ اس لیے مصیبتیں دونوں طرح ہیں، ہم کہاں جائیں۔ ایک مصیبت یہ ہے کہ ذہین لوگ خدا کے قانون پہ عمل نہیں کرتے، ذہین لوگ پڑھتے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں جو مدارس میں بچے آتے ہیں بعض بڑے ذہین ہوتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن اسباب اور وسائل کہاں لے جاتے ہیں۔ ایک ذہین بچہ ہے، 50 بچوں نے ایک کمرے میں رہنا ہے، اس کی ذہانت کیا کرے گی؟ سوچو نا، ماحول، اس سے ہر ہفتے کپڑے اپنے دھونے، ہم میں یہ شعور ہی نہیں ہے کہ ہم ایک بچوں کے لیے مشین لگا دیں کہ بیٹے اس پہ کپڑے دھونے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ نہر کے کنارے ہی جاؤ۔ ایک ذہین بچے نہیں آتے اور دوسرے اسباب اور وسائل نہیں ہوتے۔ جرمنی میں مشرف سے کہا گیا تھا نا کہ آپ مدارس کو ختم کریں، یہ جہاد یہ وہ تھا، تو وہ بھی ایک شاہکار، لیکن جواب اس نے بڑا اچھا دیا۔ اس نے کہا تم میرا ساتھ دو، میں آج ہی ختم کر دیتا ہوں۔ یہ 16 لاکھ کے قریب یا 12 لاکھ کے قریب بچے آ کر روڈ پہ بیٹھ جائیں گے، اس کا کیا کروں گا؟ کون سی NGO سے سنبھالے؟ تو اس لیے اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھایا ہے۔
کہ اہل دانش نے جو سوچ کے الجھایا ہے نا، یہ نانی آج کل قسم کر رہی ہے کہ اتنی جلدی نہیں ٹھیک ہو جاتا، اور جب نانی اس قسم کو چھوڑ کے آئے گی اور خلیج ساری خون میں نہائے گی، اور ایک کو روتے ہو پھر دوسرے بھی کھڑے ہو جائیں گے، ملائے اعلیٰ میں تمہاری تباہیاں مقدر کی گئی ہیں، تم سمجھتے ہو کہ تم معاہدے کرو گے، ایسے جوتے پڑیں گے دنیا میں منہ نہیں دکھا سکو گے، اور وجہ ثم انصرفوا صرف اللہ قلوبہم، لوگ میرے قانون سے میری چیزوں سے ہٹے، میں نے ان کا دلی ایمان سے پھیر دیا، ولیعوذ باللہ ولیعوذ باللہ، اللہ ارتداد سے بچائے۔ سنا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اس کی کوئی دلیل اور حدیث کہاں ہے؟ بھئی ہمیں کوئی حدیث نہیں ملی، ایسی احادیث تو یقیناً ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے مثلاً 100 حصے کیے، فرمایا 99 حصے قیامت میں میری مخلوق کے کام آئیں گے، یا یہ کہ ہوا ارحم الراحمین، سب سے زیادہ مہربان وہ ہے، لیکن حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ الفاظ کہے ہوں، مجھے تحقیق کے باوجود نہیں ملا، لیکن اگر آپ کو ملے تو ضرور بتائیے، ممکن ہے ہماری نظر میں نہ آیا ہو۔ مسجد میں اپنی ذاتی ضروریات کے سوال کرنے والے کو کچھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ سوال کے لیے، ذاتی سوال کے لیے مسجد میں اٹھنا منع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت الفاظ میں اسے منع فرمایا ہے، بالکل آہستہ آواز میں، اگر کوئی واقف کوئی ہو مسجد میں نظر آ جائے تو اس سے بات کی جاتی ہے، اسی طرح مسجد کے دروازے پہ جانا چاہیے، اندر نہیں آنا چاہیے، اور اسی طرح جو لوگ بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ مسجد سے باہر جا کے پیسے دیں، مسجد کا احترام لوگوں نے چھوڑ دیا۔ بیٹے کا نام محمد روحان ہے، نام ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بدل دو، یہ نام بھاری ہے، وہ جو کہتے ہیں نام بدل دو یہ بھاری ہے، اس کی دلیل ہمیں بھی کچھ سمجھائیں نا، اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت لوگوں کو، یہ عورتوں میں خاص طور پہ، نام کے بھاری ہونے کے پیچھے پورا علم نجوم ہے، اور علم نجوم پڑھا ہوا نہیں ہے، محنت کی ہوتی نا، اس علم کو باقاعدہ پڑھا ہوتا، پھر اس کا ذائچہ بنتا، پھر اس پہ حکم لگایا جاتا، تو ذائچہ ہی نہیں بنانا آتا تو حکم کہاں سے لگے گا؟ سمجھے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، سب علم نجوم جانتے تھے، ذائچے بناتے تھے، حکم لگاتے تھے۔ مولانا احمد صدیق خان صاحب کی تو خیر بات ہی کیا ہے، ان کے فتاویٰ میں بھی دیکھو تو اس لیے یہ کہنا کہاں سے ہے کہ اس کا نام بھاری ہے؟ کیسے بھاری ہے؟ بھئی کوئی تول وول نکلے آج کل؟ انگریزی میں اس کے نام کے سپیلنگز لکھ دیے ہیں، کاش کہ آپ جس زبان کا لفظ ہے اس کی بتاتے۔ یہ لفظ جو ہے نا راہ، ہم اس کو صحیح کر دیتے ہیں، راہ پر زبر پڑا جائے گا اور واو ساکن ہے، رو نہیں، روحان، رحمان، روحان، جنتان، جنتان تو خیر اور چیز ہو جاتی ہے، تو اس کے معنی ہیں رزق کے، اس کے معنی ہیں پیسے کے، دولت کے، کیش کے، خوشبودار پھول جو عربوں میں ہوا کرتے تھے نا، اس کو کہتے تھے کہ یہ روحان ہے۔ بچہ خوبصورت نظر آتا ہے، بیٹا بیٹی، تو اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، بیٹا اچھا خوبصورت، جیسے خوشبو، جیسے پھول ہے، تو اسے کہتے تھے روحان۔ اس میں اگر روحان پڑے گا اس کا نام بگڑ جائے گا۔ روحان کا مطلب ہے دو روحیں، روح، اور اس کا تثنیہ عربی زبان کے مطابق روحان ہوگا تو پھر وہ دو روحیں ہو جائے گی، اور وہ نام رکھنا اس طرح سے درست نہیں، یا اس کا پڑھنا جو ہے اسے ٹھیک رکھیے، نام بالکل ٹھیک ہے روحان، روحان نہیں۔ اس مسئلے کو بھی پڑھنا ذرا سا ایسے ہی ہے، لیکن آپ نے فرمایا شرعی رہنمائی درکار ہے، 3 بچے ہیں، سب سے چھوٹا بچہ 2 سال کا ہے، اور یہ چیزیں ہوئی ہیں، اور اب وہ 2-3 ہفتے آپ فرما رہے ہیں لیڈی ڈاکٹر کی تجویز پہ عمل کیجیے، خاتون کی صحت
اور عورت کی زندگی بنسبت بچے کے زیادہ اہم ہے۔ فقہا نے صاف صاف لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسی، اس زمانے میں ظاہر ہے کہ یہ چیزیں تو نہیں تھی، فقہا نے صاف لکھا ہے کہ اگر بچے کو ضائع کرنے سے ماں کی زندگی بچتی ہے تو ماں کی زندگی بنسبت بچے کے زیادہ اہم ہے۔ تو ابھی تو آپ نے 2-3 ہفتے کا یہ تو کوئی مسئلہ ہے۔ حنفیوں اور مشرق وسطیٰ میں ایسے ممالک میں جہاں لوگ حنفی نہیں ہیں، مسئلہ عصر کی نماز کا وقت پیش آتا ہے۔ اس کو کئی مرتبہ ہم دہرا چکے ہیں بھیا، عصر کی نماز کا جو وقت شافعی کہتے ہیں ہمارے ہاں بھی وہی ہے، اصل فتویٰ اسی پہ ہے۔ اس لیے بلا تکلف حرمین شریفین میں، اردن، شام، مصر، جہاں بھی ہم خود بھی پڑھتے رہتے انہی کے پیچھے نماز میں، انہی کی مسجد میں۔ رہ گئی دوسری بات کہ ہم کیوں دیر سے پڑھتے ہیں، اس کی روایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تک پہنچی تھی، تو حنفی فقہا نے کہا یہ بھی روایت ہے، یہ بھی روایت ہے، دیر سے پڑھ لو تو دونوں پہ عمل ہو جائے گا، اس احتیاط کے پیش نظر۔ باقی رہ گیا، آپ نے فرمایا کہ شافعی لوگ دیکھ کے تراویح میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو میں کیا ہوٹل میں آخری 10 صورتوں میں پڑھ لوں؟ ہوٹل میں آخری 10 صورتوں سے، عمران صاحب گریناڈا اسپین سے، آپ ہوٹل میں پڑھ لیا کیجئے، وہ زیادہ اچھا ہے۔ حرام پیسوں سے کمپیوٹر خریدا ہے اور کمپیوٹر پہ اچھا کام کر کے جائز پیسے کمائیں تو کیا وہ کمائی حلال ہوگی؟ بالکل حلال ہے بھائی۔ اس کمپیوٹر کو یا تو اصل مالک کو دے دیں یا پھر اس کے پیسے اصل مالک کو دوہرا دیں۔ مثلا آپ کا اندازہ ہے 70,000 کا کمپیوٹر ہے، کچھ بڑھتا ہوا دے دیں، 75 دے دیں، 80 دے دیں، اور رقم لوٹانا ممکن نہ ہو تو اتنے پیسے لکھ کے اس کی طرف سے خیرات کر کہ میں نے چوری کی ہے، یہ 80,000 کا کمپیوٹر ہے، اللہ تیری راہ میں دیتا ہوں، تو اس کا ثواب اس تک دے دے۔ یہ سب چیزیں جائز ہو جائیں گی، کمپیوٹر بھی جائز ہو جائے گا، لیکن آپ نہ کر سکیں تو اس کمپیوٹر کے حرام کا ہونے کے باوجود اس کی کمائی جائز، کیونکہ وہ اپنی محنت کی اجرت ہے نا۔ وہ جو آلہ ہے کمپیوٹر، وہ اگرچہ صحیح نہیں ہے۔ نماز میں کبھی رفع یدین کروں نہ کروں، اس کے جواب ہو چکا، بھائی ایسے نہ کرو، بس ایک ہی چیز میں رہو، جو بھی تمہارا چیز ہے۔ مشائخ اور اساتذہ کے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھنا، یہ کیا بے ادبی ہے؟ بالکل بے ادبی نہیں، ہر آدمی ظاہر ہے دوزانو تھوڑا ہی بیٹھ سکتا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ بھی ایسے تھوڑا ہی بیٹھتے تھے، یہ سب چیزیں درست ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ رضی اللہ عنہ ایسے بھی بیٹھتے تھے، ایسے بھی بیٹھتے تھے، کوئی پابندی شریعت نے نہیں لگائی۔ البتہ ہمارے عرف میں یہ ہے، مسجد نبوی میں صحابہ رضی اللہ عنہ پاک جوتے پہن کے نماز پڑھ لیتے تھے، ہمارے یہاں نہیں پڑھی جاتی، اس لیے کہ ہمارا عرف اور ہے، عرف کی رعایت کرنی چاہیے۔ اہل دیوبند غیر اللہ کے لیے غوث کا لفظ استعمال کرنے کو ناجائز کہتے ہیں۔ پتہ نہیں بھائی کون سا دیوبند ہوگا جو ناجائز کہتے ہیں۔ غوث الثقلین حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اب میں کیا کہوں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ لکھا ہے کہ مشکل کشائے دارین، علی اس زندگی میں کے بھی کہ مشکل کشا اور آخرت کے بھی مشکل کشا۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ سے بڑھ کے دیوبند والے توحید کے قائل ہو گئے۔ صراط مستقیم پڑھیں، حضرت نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ہے غوث الثقلین۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے آج فجر کے بعد الہام کیا گیا اور کہا گیا کہ تمہیں غوثیت کے اس مقام پر فائز کیا جا رہا ہے جو غوثیت کا مقام میں نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ ان کی تو دعا پہ ہمیشہ قبول ہوتی تھی، فرمایا تمہیں بھی یہی مرتبہ ہے۔ فرمایا میں نے پہلی دعا مانگی اور میں نے کہا یا اللہ تو نے ہمارے مفتی صاحب خانقاہ کے جو ہیں انہیں بہت علم دیا ہے، مرتد برہمن ہو گئے ہیں، اللہ اس کے ایمان کو لوٹا دے۔ تو بچوں کو فرمایا، اپنے بیٹوں کو
کہ تم جو اتنے مفتی صاحب کے لیے پریشان تھے کہ لاہور جا کے مرتد ہو گئے ہیں، مجھ سے فرمایا گیا تمہاری دعا قبول کی۔ چند دن بعد دیکھا تو وہ مولوی صاحب آ رہے تھے، پرانے ہولیے اور پگڑی اور ہر چیز سمیت۔ تو اس لیے ایک من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ دو سوال رہ گئے بھی آئندہ انشاءاللہ۔